السلام علیکم خواتین و حضرات، شو کا نام ہے حسب حال اور میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم۔ کیا جلدی آ، 2 منٹ صبر کر جا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں بھی خوش ہوں اللہ کے فضل سے، آج تو ویسے زیادہ ہی خوش ہوں چونکہ کل آپ نے میرے آتا ہوا اسلم والے گیٹ اپ کا بڑا پسند کیا۔ کئی دوستوں نے تو کہا کہ جی اور جڑی اینک لگائی ہے نا تم نے اور لوٹ لے آئی ہو جی۔ ناظرین میرا ہرگز کوئی لوٹ مار کا پروگرام نہیں تھا، مگر میں حیران ہوا ہوں کہ آپ نے اتنا اپریشیٹ کیا ہے۔ اب میں یقیناً وہ گیٹ اپ دوبارہ بھی کروں گا اور بہت جلدی کروں گا، کیونکہ آپ کی پسند جو ہے وہ میرے لیے بڑی محترم ہے، میرا اس میں فائدہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جس چیز میں فائدہ ہو بندہ وہ دوبارہ ضرور کام کرتا ہے۔ جس طرح ایک والدہ صاحبہ نے اپنے بچے سے کہا نا بیٹا اگر کسی کے پاؤں کے اوپر آپ کا پاؤں آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ بیٹا کہتا ہے ہم ماں جی سوری کہتے ہیں۔ کہتا ہے بالکل ٹھیک، ویل ڈن ویل ڈن۔ ماں نے کہا کہ اگر وہ جس کو آپ سوری کہیں وہ خوش ہو کہ آپ کو 20 روپے کا نوٹ نکال کے دے تو پھر کیا کریں گے؟ کہتا ہے جی پھر میں اس کا دوسرا پیر بھی مید دوں گا۔ ماں نے کہا کیوں بیٹے؟ کہتا ہے اس لیے کہ برگر 40 روپے کا آتا ہے۔ اس لیے ناظرین فائدہ جو ہے وہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ لالچی ہے، اللہ معاف کر دے ہمیں اور ہماری لالچ ختم کر دے۔ انسان ساری زندگی لالچ کے پیچھے ہی دوڑتا اپنی زندگی ختم کر بیٹھتا ہے۔ جس طرح شیخ سعدی نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ساری زندگی بندہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے اپنے دند توڑا بیٹھتا ہے، مگر زبان شکوہ کرنے سے بائی نہیں آتی۔ ہائے ہائے ہائے، وہاں سے مجھے یاد آیا کہ مجھے واہ کینٹ جانا تھا۔ ٹو مچ یار، ٹو مچ ویسے بس کر دے یار کامیڈی خدا کے واسطے۔ آہستہ آہستہ کس طرف کو یہ چل پڑا ہے؟ وہاں سے مجھے یاد آیا کہ میں نے واہ کینٹ جانا ہے۔ شکر ہے یہ اس نے یہ نہیں کہہ دیا، وہاں سے مجھے یاد آیا کہ واہ واہ لہراں تیری ناظرین وہاں سے مجھے یہ یاد آیا تھا کہ ہمارے ویور چونکہ محبت نامے اپنے ایس ایم ایس اور ای میلز کر کے اظہار خیال کرتے رہتے ہیں۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کس ای میل ایڈریس پہ یا کس پوسٹل ایڈریس پہ یہ تعریف نامے یا محبت نامے موصول ہوتے ہیں۔ تمہیں مجھے تو نہیں پتا، ہینڈل میں کرتا ہوں، موصول اس کو ہوتے ہیں۔ یار ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ وصول کرے ہی تو کہے، ویسے ہی کہتے رہتے ہیں شو میں تاکہ ذرا شو کی شو بنی رہے۔ سمجھا کرو بات کو، تم نے وصول کر کے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سڑنا کل نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی ہے یہ تعریف، یہ بھی ہے یہ تعریف، یہ بھی ہے یہ تعریف، یہ نہ ہویا کلو پترا ہی ہو گیا۔ کلو پترا نہیں، کلو پترا۔ ناظرین اس بات کو یہی لپیٹ دیتے ہیں جو کہ گل ود گئی ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے یاد آیا کہ ایک ویور نے مجھے کہا تھا کہ یہ نویں سیٹ پہ آپ اپنا پسندیدہ گانا نہیں تم نے پیش کیا تو پیش خدمت ہے۔ اور جے میں جان دی جگے نے مار جانا تے ایک دی کدو جم دی جگیا ہو جگیا ہو تر پردیس گیا بوا بچیا۔ یہ پیش کر دیا تم نے، پہلے تو کچھ اور کرتے تھے صاحب۔ وہ بھول گیا، میں تمہاری غصے والی آنکھیں دیکھ کے بھول گیا۔ چلیں خبروں پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں۔ سندھ حکومت کا خزانہ خالی ہو گیا، تمام ادائیگیاں روک لی گئیں، آمدن سے زیادہ اخراجات اور غلط حکمت عملی کا نتیجہ۔ ہائے 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 ہائے، اسے کہتے ہیں نا چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں، اور اگر چادر چھوٹی ہو تو پاؤں لپیٹ کے چادر آگے پھیلائیں اور آواز لگائیں، اے اللہ تیری خیر کرے IMF، اے اللہ تینوں بڑا دے گا امریکہ، سانو کچھ دے گا، ساڈا خزانہ خالی ہو گیا ہے۔ ہر صوبے کی یہ حالت ہوئی ہوئی ہے، خزانہ بھرا ہوا کس کا ہے؟ ہماری حکومتیں اپنے شو شاہ بڑھانے کے چکر میں بیڑے گرک کر لیتی ہیں خزانے کے،
بعد میں پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ ہوں کریے گی. اب دیکھو نا ذرا خزانہ خالی ہے اور یہ سندھ حکومت وہاں پہ فیسٹیول کا میلہ لگا کے پگڑے ڈال رہی ہے. اسے کہتے ہیں پلیڑی تیلا تو کر دی میلہ میلہ. اوپر سے وہ بلاول بھٹو یرداری صاحب بار بار آگے کہہ رہے ہوتے ہیں ثقافت پہ ناز پاکستان سے پیار. بندہ پوچھے مونگ پھلی میں دانا نہیں آپ نے پاکستان میں رہنا نہیں. اردو آپ انگریزی ایکسنٹ میں بولتے ہیں اور ہمیں آپ سندھی ثقافت سکھا رہے ہیں. ہمیں بھائی جی آپ سے یہ ادا آتی ہے رہنے دیں. بیسیکلی تو بلاول سندھی ہے یار. لج میرے ساتھ شرط لگا لے میں سندھ میں نہیں نہ رہتا اس کے باوجود میں کم از کم بلاول سے زیادہ سندھی جانتا ہوں. بول کے دکھاؤ. بول کے نہیں میں کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھو سندھی ڈانس. یہ سندھی نہیں بلوچی ہے. کیوں جی مجھے بھی پتا ہے کہ سندھی یہ ہوتا ہے. یہ میں نے صرف تمہیں چیک کیا کہ تمہیں پتا ہے کہ نہیں بلوچی اور سندھی کے ڈفرنس کا. میں نے تمہیں کہا نا میں نے خود اس کو دیکھا ہوا لکی رانی سرکس. وہ تو میں تمہیں بتانے کے لیے لے کے گیا تھا کہ سینٹریپیٹل اور سینٹریفیوگل فورس کیا ہوتی ہے بائک کی. بڑا لکھا آدمی ہے نا بیچ میں انگریزی ڈال کے تو مجھے ڈرا دیتا ہے. اچھا جی اگلی خبر سنیں. دوبارہ سردی کی لہر آتے ہی دیسی انڈے پکوڑے اور سموسے مہنگے ہو گئے. پتہ نہیں کس علاقے میں مہنگے ہوئے ہیں. یہاں مہنگے ہوئے ہیں. اللہ اس ٹیبل میں مہنگے ہوئے ہیں. اور جانے دو خدا کے واسطے. 2.5 درجن انڈے اور میں تو جب بھی چینل پہ آتا ہوں یہ سامنے جو چائے والی دکان ہے اس نے باہر ابلے ہوئے انڈے کی پلیٹ رکھی ہوئی ہے. انڈے مجھے پیچھے سے باہر یہ مار مار کے کہتے ہیں جی سالو چھیل لیا تیری. فرحان یار ذرا ایک سیکنڈ کے لیے ذرا ڈسٹ بن دکھانا. اگر چھلکوں کا وزن چھلکے 750 گرام سے زیادہ اگر نہ اس میں انڈوں کے چھلکے ہیں یار. کیمرہ ادھر لاؤ یار. اچھا چلو چھوڑو یار اب گھر کی بات گھر میں رہنے دو بس کرو. اب کیا ڈسٹ بن الٹاؤ گے یہاں پہ؟ 7-8 انڈوں کے ہیں بس. شو بھی تو آج تیسرا ہو رہا ہے نا اس ہفتے کا. اچھا آپ کا مطلب ہے پچھلے 2 پروگرامز کے انڈوں کے چھلکے بھی اس میں ہیں. اور کیا رو صاف ہوتی ہے. نخرے اس کے دیکھے کہتے ہیں دیسی انڈے لے کے ہولا ہے. ویسے ہر چیز بلیتی چاہیے اس کو. یار ایک بندے کو نہیں انگریزی آتی وہ کیوں بلیتی انڈا کھائے؟ جو سے فرق پڑتا ہے ویسے کوئی. ہاں دیسی آدمیوں میں بس دیسی انڈا ہی ہونا چاہیے. بجلی چوری ہلکا وار نہیں پکڑی جا سکتی. وزیر قانون پنجاب کے اس بیان پر عابد شیر علی نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ اپنے کام سے کام رکھیں وفاق کے کاموں میں مداخلت نہ کریں. ہائے 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 واہ جی واہ. دیکھو یہ عابد شیر علی صاحب وفاق میں مداخلت نہ کریں رانا ثناء اللہ. یہ بیان دے کے اپنی طرف سے ہائی لیول کا بندہ بننا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے نہیں ہے کہ یار یہ ہائی لیول کی بات ہے تم نہ اس میں بولو. اپنی طرف سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بلے 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 آپ شیر علی صاحب جانے دے ایور. رانا ثناء اللہ صاحب نے پچھلے 5-6 سال وفاق کے ساتھ ٹائم پٹاس میں ہی نکالے ہوئے ہیں. ان کی جناب ریہرسل یہ ہے. اس لیے آپ بھی پہلے کچھ کر کے وہاں پھر آپ رانا ثناء اللہ کو روب ڈالیں. یہ عابد شیر علی کا وہ صاحب ہے کہ بندہ ڈاکٹر اسپتال میں نا دل کے بڑے بڑے پروفیسروں کے ساتھ بحث کر رہا ہے. یار امریکہ میں یہ نہیں ہوتا. یار امریکہ جو ہے نا میں امریکہ سے آیا ہوں مجھے پتہ آئی تو ڈاکٹر سرور صاحب نے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ وہاں پہ کو امریکہ میں دل کی یونیورسٹی کے پروفیسر ہے. کہتا نہیں جی نہیں میں تو امریکہ ویلا ہی ہوں نا. ابا جی کا پیٹرول پمپ ہے میں بس اتنی روٹی کھانا. ڈاکٹر سرور صاحب آگے سے ہنس کے کہتے ہیں پتر ابھی تو تم ابے سے روٹی کھا رہے ہو پہلے انڈیپینڈنٹ تو ہو لو. ناظرین چند اشتہارات کے لیے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. 2 بڑی مسکنسیپشنز ہیں اس حوالے سے جب ہم بے اولادی کے جو معاشرتی پہلو ہیں ان پر بات کرتے ہیں. اچھا سرکار ہمارے ہاں بعض معاشرتی موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جتنی مرضی احتیاط سے کام لے لیں ان موضوعات پر بات کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی سینسٹیوٹی ان کی حساسیت اور نزاکت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ بات کرنے سے گھبراتے ہیں. انہی موضوعات میں سے ایک موضوع ہے بے اولادی کا معاشرتی پہلو. ہوئے 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 ہوئے
یہ تو بڑا اہم موضوع ہے واقعی، ہے نا؟ ہاں 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 بالکل بڑا اہم موضوع ہے اور بڑا سنجیدہ موضوع ہے، جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اسی لیے نہیں کبھی ڈسکس کرتے میڈیا کے اوپر کہ ہم شرماتے ہیں یا کہہ لو کہ ہم کہتے ہیں کہ دل آزاری نہ ہو، دل آزاری جبکہ اس کی وجہ سے جو دل آزاری گھروں میں ہو رہی ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ ہاں، اور اس گفتگو کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ دل آزاری تو خیر قطعی طور پر مقصد ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بہرحال ایک جو لوگ اس محرومی کا شکار ہیں ان کے سامنے اس طرح کی جب گفتگو کی جاتی ہے تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کی فیلنگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کو بھی ایوائڈ کرنے کے لیے عام طور پر ہم اس موضوع پر گفتگو کرنے سے کنی کتراتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ جب ہم بات نہیں کرتے تو ہمارا جو معاشرتی رویہ ہے بے اولاد جوڑوں کی طرف سے اس حوالے سے، اور جو ہم تکلیف دیتے ہیں اس تکلیف میں مبتلا لوگوں کو، اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہاں جی کوئی ڈرامہ لگاؤ یار جس میں اس ٹاپک کو ڈسکس کیا جا رہا ہو یا ایسے کوئی ڈائلاگ ہو تو بخدا بڑی دل آزاری شروع ہو جاتی ہے اور فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں بے اولاد جوڑوں کی تعداد 22% سے تجاوز کر چکی ہے۔ 22% لوگ؟ ہاں، حیرت انگیز فگر ہے۔ اچھا، ویسے محسوس نہیں ہوتا کہ اتنے لوگ اس محرومی کا شکار ہیں؟ اچھا، کراچی میں اس حوالے سے ایک این جی او نے ایک سروے کی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ، اور اس سروے میں 447 افراد بے اولاد لوگوں سے انٹرویو کیے گئے، جس کے بعد یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ ان میں سے 83% لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس محرومی کی وجہ سے اپنے گھر والوں کی طرف سے یعنی سخت رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مختلف انداز میں، اور ان میں سے 66% لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اپنے گھر والوں کی طرف سے ان پر یہ دباؤ بھی ہے کہ ان کو دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ ہاں جی اس میں یہ ہوتا ہے نا، اب تو میڈیکل سائنس جو ہے وہ بڑی ترقی کر گئی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی۔ اگر یہ دیکھیں نا جی کہ یہ بانجھ پن جو ہے یہ خاتون میں ہے تو پھر بچے کو کہتے ہیں کہ منڈیا شادی کر لے تو، اور اگر اپنے منڈے پہ یہ بانجھ پن ہو تو پھر کہتے ہیں کہ پتر کڑی چنگی ہے۔ ہاں، اچھا، اور کڑی بیچاری ساری زندگی کو یاد دیتی ہے۔ اور پاکستان میں اس حوالے سے ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 43% فیمیل فیکٹر پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے بے اولادی کی، اور 23% میل فیکٹر ہے۔ اور ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ سائنسز آغا خان یونیورسٹی کی رپورٹ ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق، ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق 38% شوہر جو بے اولادی کے شکار جوڑے ہیں ان میں سے 38% شوہر جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں، اور 26% ایسے شوہر ہیں ان لوگوں میں سے جو بیوی کو بغیر طلاق دیے اس کے گھر روانہ کر دیتے ہیں۔ ہائے اور جرم کیا ہے؟ بے اولادی، جو غالباً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے۔ اور میرا اپنا آئیڈیا یہ ہے کہ یہ جو تانے مینے ہوتے ہیں نا سسرال والوں کی طرف سے اور رشتے داروں کی طرف سے، وہ سن کے اگ جاتی ہیں بیچاری لڑکیاں، وہ پھر بہتری اسی میں سمجھتی ہیں کہ ماں کے گھر ہی ٹر جائیے، اتنے جا کے بیچ تو رہی ہے۔ اچھا، ایک اور بلکہ کہنا چاہیے 2 بڑی مسکنسپشنز ہیں اس حوالے سے جب ہم بے اولادی کے جو معاشرتی پہلو ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارے ذہن میں فوری طور پر یہ آتا ہے کہ بے اولاد بہو کو صرف ساس کی طرف سے تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پہلی بات، اور دوسری بات یہ بھی ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ صرف خاتون کو تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دونوں باتیں بہت حد تک درست ہیں، بہت حد تک، لیکن مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ایک تو یہ کہ صرف ساس جو ہے وہی نہیں تانے دیتی بہو کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد کو بھی اپنے گھر والوں کی طرف سے تانوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن معاشرے میں جب وہ باہر جانا ہوتا ہے بلکہ وہاں پر مرد فیس کرتا ہے، کا شکار ہوتا ہے۔ حالانکہ جناب میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، اسی طرح اولاد اور بے اولادی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں جن کی اولاد ہے ان کو بھی ایسا کو فخر نہیں کرنا چاہیے، اور جن کی نہیں ہے ان کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک زندگی اللہ پاک نے جو دی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اسے گزارنا چاہیے۔ اور سس کے حوالے سے بھی میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، ماں ہی ہوتی ہے سس، مگر میرا خیال ہے کہ جو خواتین بہو کو بے اولادی کے تانے دیتی ہیں نا جی، ان کو چاہے وہ محسوس طریقے سے دے یا غیر محسوس طریقے سے، بالکل ٹھیک، دونوں طرف ان کو یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ اگر یہی صورتحال
اللہ نہ کرے ان کی سگی بیٹی کے ساتھ ہو بالکل. تو پھر وہ کیا محسوس کریں گے. اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ سے معافی مانگ کے اپنی جو نعمتیں اس نے عطا کی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی اس کے لیے التجا کرنی چاہیے. بس تانوں میں نہیں آنا چاہیے. اچھا سر, یہ مسکنسپشن ہے کہ شاید یہ جو بے اولادی کے تانے ہیں نا یہ غریبوں میں ہی دیے جاتے ہیں. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. جو تعلیم یافتہ امیر لوگ ہیں وہاں پر بھی ایکولی اس طرح کی باتیں وہاں پر زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کو ان کی زمین جائیداد اتنی ہوتی ہے کہ ان کو وارث کی تلاش ہوتی ہے. زمین جائیداد کے علاوہ بھی ادھر ہمارے پنڈوں میں تو بہت ساری آبادی ایسی ہے جنہوں نے اپنی پگ تار کے اگلے منڈے کے سر پہ رکھنی ہوتی ہے. اللہ سے یار بندہ پاگل پیٹ کے دھوبی کو دے, اس کو یار تلا کے. ان کا صرف جو ہماری اوپر کی کلاس ہے اس میں ان تانوں کے ایکسپریشن کا صرف فرق ہو سکتا ہے, طریقہ ذرا فرق ہوگا, لیکن تانے وہاں پر بھی ہیں. اچھا, اور بھی بہت سی وجوہات ہوں گی اس محرومی کی, مگر ایک اور وجہ میں آپ کو بتا دوں. اپنی بیٹیوں کو, بچیوں کو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سمارٹنیس کے لیے جو ڈائٹنگ شروع ہو جاتی ہے نا, ضرورت سے زیادہ ڈائٹنگ. ضرورت سے زیادہ کیا یار, ضرورت بھی جس کی ہے خدا کے واسطے وہ بھی کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے کریں یا خود ایکسرسائز گھر کا کام شروع کریں آپ. اس کے وجہ سے بھی یہ سمارٹنیس اور ڈائٹنگ جو ہے نا, جو وقت پڑ جاتا ہے خاص طور پہ شادی سے پہلے بچیوں کو, اس کی وجہ سے بھی یہ جو بیماری ہے نا, اللہ معاف کرے پیدا ہو جاتی ہے خواتین میں. اور ایک اور بات میں کرنی چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ اولاد کی محرومی کے چکر میں طویل دھاگوں کی طرف دوڑنا ہے اور بابیوں کے پاس جانا ہے, یہ خدا کے لیے یہ نہ کریں. اس میں نقصانات ہی ہیں, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے اللہ توبہ خود ہی کرنی ہے. اللہ کے ساتھ آپ نے جو بات کرنی ہے نا, التجا کرنی ہے, وہ خود کرنی ہے. باقی اب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہوئی ہے یار. مجھے یہ گائنی کے پروفیسر ہیں ارشد چوہان صاحب, پروفیسر صاحب, وہ بتا رہے تھے کہ یہ میاں اس میں تو اب بہت زیادہ سائنس نے ترقی کر, بہت ایڈوانس. اب تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہ گیا ہوا. بہت کم پرسنٹیج ایسی ہے جس میں ڈاکٹر جو ہیں یا سائنس جو ہے وہ بھی بے بس نظر آتی ہے, ورنہ اب اس کے علاج معالجے نکل آئے ہوئے ہیں. ناظرین, ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. نیا شو شروع ہوا تھا نا, ان دنوں میں میرے مطلب جو اس کے خیالات تھے وہ بتا رہا. اب تو مجھے رول دیا جگت پہ جگت باہر ہی نہیں آتا. سر موقع بھی ہے, ہم نئے سیٹ پہ آئے ہیں, بیت بازی نہ کی جائے. اسے کہتے ہیں رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. کرو بیت بازی شروع, منگاؤ پکوڑے. ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے, اس میں پکوڑوں کے ساتھ جب بیت بازی ہوگی تو کیا سین بنے گا ذرا دیکھو تو. تعزیت پہ بھی جاتا ہے, کہتا منگاؤ پکوڑے. کیا بات کر رہے ہو یار تم, خدا کے واسطے اس طرح کی بات نہ کرو. شعر و شاعری ہو تو پھر تو ساتھ ہلکا پھلکا بہرحال ہونا چاہیے. تم نے شعر و شاعری کرنی ہے تو کرو, میں نے تو شاعری چھوڑ دی. بہت اچھے لوگ سگریٹ چھوڑتے ہیں, تم نے شاعری چھوڑ دی. شاعری کیوں چھوڑ دی ہے؟ تمہارے دکھ سے. میرے دکھ سے میں نے تو تمہارا دیوان پاڑ دیا. میرے دکھ سے کیوں چھوڑ دی؟ یا تو ہے نا جی ابھی چھپا نہیں تھا تو اس کو پاڑ دیا ہے, یا گوا دیا ہے جی, اس کو میں نے کہا تھا پریس پہ دے آؤ میرا دیوان, تو یہ رستے میں گوا ہے. واقعی یار بہت سارے ویورز باقاعدہ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں اتنے خوبصورت شعر اور اس کے بعد جو عزیزی حشر کرتا ہے شعروں کا, تو رہنے دو, نہ سنایا. شکر ہے اس نے یہ نہیں کیا کہ ویورز کہتے ہیں جی اتنے خوبصورت بندے کے منہ سے اتنے خوبصورت شعر اور یہ خراب کر. کہتے تو وہ یہی ہے, لیکن اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھا نہیں لگتا. جی آپ صحیح ہیں یار, کون سا مٹھو ہے جس نے اینک لگائی ہوتی ہے, مجھے یہ تو بتاؤ. آپ شروع کریں. چلو شعر شروع کرو, تمہاری مہربانی ہے. امان سے مجھے بھی ایک دوست نے کہا کہ یار واقعی آپ کا بڑا ادبی اور بڑا پیارا سیٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ. وہ یہ ادبی کیا, تم نے یہاں پہ کون سے کبوتر کے پر دیکھ لیے,
यार फिर वही बात कर रहे हो, देखो तो सही जरा पीछे, और ये को बीच में इंक्लूड करके देखो ना, खोलो जरा फ्रेम। और अजीजी को एक्सक्लूड करोगे तो थोड़ा सा अदब पड़ जाएगा। वाकई नहीं, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, लोग पसंद करेंगे। शुरू करो शुरू। तुम्हारे इस बेपनाह इसरार पर पढ़ देता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। यूं भी है अब के सोच कर तुझको, यूं भी है अब के सोच कर तुझको, दिल तेरे दर्द में पिघल जाए, बेख्याली में आग को छू कर जैसे बच्चे का हाथ जल जाए। वाह, जाए अजीज साहब, ये से नहीं बल्कि बड़ी ये से। हमारी दफा में बड़ी ये से, छोटी ये से मैं सुनाऊंगा, मैंने नहीं बड़ी ये से। ये पता ही नहीं चला कि छोटी ये कब बड़ी ये हो गई है ना। बस ये फ्रॉड हो रहे हैं काम। लोग खीरे बकरे दोंदे कर करके बेचते। जी सीरियसली एक शेर याद किया मैंने बड़ी मुश्किल से, मुझे मजा उसका बहुत आया था। सीरियसली? हाँ जी, ऐसा मजे का शेर सुनाऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। बल्कि दो शेर हैं। ये दिल के कहते अना से गरीब ठहरा है, मेरी जुबान को जरे इल्तमास क्या देगा, वो जख्म दे के मुझे हौसला भी देता है, अब इससे बढ़ के तबीयत शनास क्या दे। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत साहब। थैंक यू वेरी मच। नायरीन, ये चूंकि सेट जरा बड़ा नफीस और ताया ताया नया है, इसलिए सीरियस शेर सुनाया है। 2-3 हफ्ते गुजर ने फटियां खेड़ दूंगा। गा सर आपके लिए अलिफ। गा यानी अलफ से शुरू करना, कहीं गा से सारे गा माँ पादा कर दो शुरू। अब आखिरी सत्रों में कहीं नाम है उसका, अब आखिरी सत्रों में कहीं नाम है उसका, अहबाब की फहरिस्त में पहला था जो एक शख्स। हा। ये जब नया नया शो शुरू हुआ था ना, उन दिनों में मेरे मतलब जो इसके ख्यालात थे वो बता रहे। अब तो मुझे रोल दिया जुगत पे जुगत, जुगत पे जुगत, ही नहीं आता। अच्छा शख्स स्वाद स्वाद आ गया बादशाह। और अगर साथ स्वाद आ जाए ना तो जोड़ी पूरी हो जाए। जोड़ी जरा महंगी बेच जाती है। शेर सुनाए साहब। अच्छा जोड़ियां बना रहे हैं। अच्छा सॉरी, मैंने कहा शायद स्वाद आ गया वाला स्वाद। लजी अर्ज किया है। अब देखो ना, मेरी दफा हर अभी मुश्किल आता है। स्वाद से मैं अब कौन सा शेर सुनाऊं? स्वाद आ गया खाकर पकौड़े बारिश में, हाय हाय हाय। अभी अभी आमद हुई है। स्वाद आ गया खाकर पकौड़े बारिश में, है मेरी जेब में आधा पड़ा हुआ चख लो। अरे ये मुमकिन तो नहीं है कि वो बचा हो, लेकिन चलो नहीं, कोई नहीं है। वो मैंने पहले कह दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर वाओ वो वाला वाओ नहीं है। और क्या, तुमको शायद के स्वाद आ गया, तभी पढ़ देता हूँ। लोगों ने मेरा शेर सुनकर कहा वाओ। नहीं, वाओ पहले आना चाहिए, ये तो बाद में आया है। वाओ पहले ले आओ। वाओ वाओ कहा लोगों ने मेरा शेर सुनकर। नहीं, ये भी गलत है। उर्दू बैठक हो तो उसमें वाओ तो नहीं होता। वो तो जिन्होंने ढिली जीने पहनी होती हैं वो कर रहे होते हैं वाओ। ये जो मुशायरे वाले लोग हैं जो पजामे कुर्ते पहन के बैठे होते हैं, वो तो वाह। क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह। नहीं, मैं तो यार पक्का शायर हूँ, मैं तो पढ़ूंगा ना। अरे बड़ा पक्का शायर है, टाली का बना हुआ है। अच्छा पक्का शायर, अब बड़ा प्यारा शायर की खूबी ये है कि इसे कीड़ा नहीं लगता। बहुत खूबसूरत शेर भाव से आया मेरे ذہن में। वो एक सितारा था जाने कहाँ गिरा होगा, वो एक सितारा था जाने कहाँ गिरा होगा, खला में ढूंढ रही हैं न जाने क्या आंखें, तबाहियों का किसी ने अगर सबब पूछा, जुबान हाल ने बेसाख्ता कहा आंखें। ब्यूटीफुल, आंखें, नून नून नूरी नूरी आजा रे हो मेरे दिल पर, आजा दिल की प्यास बुझा जा रे नूरी। नहीं, वहां तक ठीक है रे, ये है आखिरी।
بیت بازی میں آپ نے سنگنگ بھی شروع کر دی عزیز صاحب. گانا بھی جو ہوتا ہے وہ شاعری ہوتا ہے, اس میں کون سی بری بات ہے؟ یہ نا ہاں جی, یہ تو پڑھنا اور پڑھنا گا کے ہی ہے. جب میں گا کے پڑھوں گا اس کے بعد تم نے بھی جواب ٹکر میں. پہ گا کے ہی پڑھنا. تم اگلا شعر ناچ کے پڑھو گے, کہو گے ناچ کے پڑھو گے. ہائے ہائے ہائے, تمہاری دل کی خواہش کیوں نہیں؟ مجھے ایک دن کہہ رہا تھا کہ یہ جو امیتابھ بچن نے یہ سٹیپ کیا ہوا ہے نا, یہ پہلے منور ظریف نے کیا ہوا ہے. اتنا نالج ہے اس کو ڈانس کا. بیت بازی کا حال دیکھ لیے, میں اس لیے نہیں شروع کر رہا تھا. ایک کام کا شعر نہیں پڑھنے دیا اس نے. یار کیا کرتے ہو, یہ کوئی چھوٹے شعر میں نے سنایا ہے تم. سواد والا سب سے سوادی تھا. ہائے ہائے ہائے, سواد آ گیا بادشاہ. دنیا میں لینا چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ہیلپ کر رہا ہوں, باقی اتنی سی بنجالے سے کیا فرق پڑے گا, آسان نسخہ بتایا میں نے. یار تم کو عقل والی بات کرو, ایک دانشور کے منہ میں بچہ گھسا رہے ہیں. اچھا جی, ہمارا ایک سیگمنٹ. او بھائی جان, یاد آ او بھائی جان, اگر آپ اپنے طبی مسائل سے فارغ ہو گئے ہو تو مجھے اپنا سیگمنٹ سٹارٹ کرنا ہے. یار چھالا نکلا ہے یہ پہ بنجیلا لگا رہا ہوں. اتنی سی بنجیلا سے اتنا بڑا منہ, کیا فرق پڑے گا؟ تم پتہ کیا کرو جی, ایک بچہ دیہڑی پہ لو, اس کے ہاتھ میں ڈول اور کوچی دو, اندر کافی ساری بنجیلا ڈالو اور منہ میں چھوڑ دو بچے کو. وہ کوچی سے لگائے پورے منہ میں, وہ اتنی سی بنجیلا, اور وہ بھی ختم ہوئی ہوئی. یار تم لوگوں نے مجھے بالکل ہی ٹوٹ بٹوٹ سمجھ لیا ہوا ہے. ہاتھ دو گئی ہے تمہارے والی. اور جب تم ہمیں سمجھتے ہو ٹوٹ بٹوٹ, وہ یہ دیکھو پھر اوپر سے بدتمیزی کر رہا ہے. ایک بندے کا طبی مسائل کے اوپر جگت پانی کرنا کوئی انسانوں کا کام ہے, بجائے میری خبر گیری کرنے کے کہ بھائی کیا ہوا ہے. اور میں تمہیں ہیلپ کر رہا ہوں, باقی اتنی سی بنجالے سے کیا فرق پڑے گا, آسان نسخہ بتایا میں نے. یار تم کو عقل والی بات کرو, ایک دانشور کے منہ میں بچہ گھسا رہے ہیں, ساتھ اس کو ڈول اور کوچی پکڑا رہے ہو, کو عقل کو ہاتھ مارو. یار تمہارے منہ سے باہر آ کے بچہ کہ بازی ایک بچے کا کام نہیں ہے گا. لو جناب, اب شو باقی آپ خود ہی کریں. بڑی ہوگی رہنے تو یار, رہنے تو ادھر آؤ نا, ادھر آؤ, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یار. اپنی زبان کیوں مائنڈ کرتے ہو؟ مائنڈ کرتے ہو, پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہے پروڈیوسروں وغیرہ کو, کوئی اس کو پوچھتا ہی نہیں آگے, بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے. بدتمیزی والی کیا بات ہے یار؟ یار پہلے بچہ نہیں برداشت ہو رہا تھا, اوپر سے ڈول اور کوچی بھی اسے دے رہے. درد کہہ رہا تھا, بچہ واپس آئے, ڈول کدھر اندر بول رہا ہے. میں بعد میں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے دانت میں سے ڈول نکلوا دیں. اچھا یار میری بات, اچھا چلو مجھے معاف کر دو. آپ معافی مانگ لیے نا, چلو معافی مانگ رہے ہیں. چلو ٹھہر جا, پھر مجھے تھوڑی سی اور لگا لینے تو بات تمہاری ٹھیک ہے, اتنے سے کچھ بھی نہیں بنا. کھانی نہیں ہے میٹھی. ڈاکٹر کہتے ہیں اگر ہلکی پھلکی کھا بھی لیں تو خیر ہوتی ہے. اچھا سر, ہم آج ڈسکس کیا کرنے لگے سیگمنٹ میں؟ ڈسکس یہ کرنے لگا تھا کہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس میں ہم ان مشاغل کا یا ہابیز کا ذکر کرتے ہیں جن کو ہم اپنی ہابیز رکھتے ہوئے بھی پروفیشن میں تبدیل کر سکتے ہیں, یا ایٹ لیسٹ پروفیشن میں نہیں تو کم از کم ان سے ایک نمایاں حد تک معاشی فائدہ ضرور حاصل کر سکتے ہیں. ان ہابیز میں سے ایک ہے اپنے گھر میں یا کوئی اویلیبل جگہ اگر آپ کے گھر میں یا باہر قریب کہیں موجود ہے تو پھول اور پودے اگانا. یہ جو نمائشی یا سجاوٹی پھول اور پودے ہیں یہ اگانا, یہ پچھلے کم و بیش 5 سے 7 سالوں کے دوران پاکستان میں کاٹیج انڈسٹری میں ایک بڑا بزنس بن کے ابھرا, اور اس سے کئی لوگ اس وقت لاکھوں روپیہ ماہانہ کما رہے ہیں. میں لاہور میں 2-3 ایسے لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو کم و بیش صرف پھولوں سے اور کچھ ایسے پودے ہیں جو اپنے گھروں کی چھت پہ اگا رہے ہیں, اور ان کی ماہانہ آمدن وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ 3-3.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہوئی ہے مہینے میں. ہاں جی, وہ 9 کنال میں انہوں نے گھر بنایا, ایک کنال میں گھر. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یعنی یہ جو اپنا شوق ہے یا پیشہ ہے اس کی آپ تکمیل صرف اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا گھر جو ہے 9 کنالوں پر محیط ہو, یا آپ مطلب اگر آپ 5-10 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں, چھت تو اس کی خالی ہے نا یار, آپ چھت کو آسانی سے اس مقصد کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں.
اور ایک نیا شوق ہے آج کل بہت زیادہ کہ کئی لوگ جو ہے پودے، خوبصورت پودے اور پھول تو نہیں، پودے بڑے بڑے بینکس کو اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے آفیسز کو رینٹ پہ دیتے ہیں. اچھا ہاں، یعنی گملے چھوڑاتے ہیں، ان کی مینٹیننس بھی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ جاتے ہو وہاں پہ، مطلب تیسرے چوتھے دن جاتے ہو، ان کی دیکھ بھال کرتے ہو اور اب اچھا خاصا کرایہ وصول کرتے ہو. اور وہ جو کمپنی ہے یا وہ جو دفتر ہے یا بینک ہے وہ مالی رکھنے سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے اور خوبصورتی بھی ادھر پیدا ہو جاتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ چھت کے اوپر پودے پھول والے لگانے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ گلی میں سے جاتے ہوئے بچے پھول بھی نہیں توڑتے. اچھا سر، تھوڑی سی یہ وضاحت بھی کر دیں کہ یہ جو کمرشل مقصد کے لیے پودے اگائے جاتے ہیں، گھروں میں جو اگنے والے پودے ہیں ان سے مختلف ہوتے ہیں. ہاں بالکل مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو ان کی ہینڈلنگ بہت احتیاط کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اب یہ کیکٹس کا پودا عام طور پہ اس میں اتنے ڈیزائن ہیں، ایک اندازے کے مطابق اس کی کم و بیش دنیا میں 1800 سے زیادہ قسمیں ہیں. اور پاکستان میں جو کیکٹس تیار کیے جاتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لاہور میں ایک گھر میں اس نے چھت پہ ہزاروں کی تعداد میں کیکٹس، اور ہر ڈیزائن دوسرے سے مختلف ہے. اور ایک کیکٹس کا جو پودا ہے اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیں تو وہ 50,000 روپے تک فروخت ہوتا ہے. فٹ بال کیکٹس اس کو کہتے ہیں. یار یہ تو کمال تم سنا رہے ہو شٹوری. میرے ذہن میں تو یہ آ رہا ہے کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب کی جو کریا سکیم ہے نا، اس میں جو پھولوں کی دکان ہے اس کے لیے انہوں نے 14 لاکھ روپیہ کریا رکھا ہے. میں نے تفصیل ایک پڑھی تھی، اس میں نے پڑھا تھا، یہ میرے قدم یہ میں آیا، بندہ کسی اچھے علاقے میں اگر 14 لاکھ کریا لے کے دکان کھول لے اور ساتھ چھت پہ اپنے پھول لگا لے، پیڑے علاقے میں نہ کھول لے جہاں پہ صرف گوبھی کا پھول ہی بکتا ہے. تمہارے والا کام نہ کہے، تیسری منزل پہ مکینک کی ورک شاپ کھول کے بیٹھ گیا. 2 مہینے پریشان، یار گڈی کوئی نہیں آتی، تو گاڑی کیسے آئی تیسری منزل پہ؟ یعنی موبائلوں کے لطیفے بھی مجھ پہ فٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. پہلے اس کے لیے بچہ گسایا بالٹی اور پوچھی دے گی، اب میری ورک شاپ گڈیوں کی چھت کی تیسری منزل پہ لگا دی. برا تم نے 3-4 مہینے خجل ہونے کے بعد مجھے بتایا تھا کہ جی ورک شاپ اس وجہ سے نہیں چل رہی. بس کر، وہ بھی میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اس وجہ سے نہیں چل رہی. بس کرو، تمہیں بھی جی سی میں اسٹوڈنٹوں نے بتایا تھا کہ ٹائی ڈیکوریشن کے لیے ہوتی ہے، ناک صاف کرنے کے لیے نہیں ہوتی. شروع میں جب تم نے باندھی تھی تو ادھر سے پکڑ کر لیا کرتے تھے، مجھے یاد ہے بڑی اچھی. ہر چیز کی پوری یوٹیلٹی ہونی چاہیے. نہیں کیا انہوں نے. اور کہا کرتا تھا کہ اوپر والی بڈی جو ہے یہ ناک کے لیے، چھوٹے سائز کی جو نیچے ہے نا یہ ایسے کرنے کے لیے. مجھے کیا تم حلوائی پینٹ کر رہے ہو اپنی ایک چھوٹا سا وقت تھا، ہمارے ساتھ رہے گا. اس کو کیوں کہتے ہو تم چپل کباب؟ میں نے کہا آرام سے کھانا تو کھاؤ. ہم نے تم کو کبھی پوچھا کہ سادے سے برگر کو ہاٹ ڈاگ کیوں کہتے ہیں؟ ناظرین، امریکی سفیر سے ملاقات، حکومت طالبان مذاکرات اور دیگر سیاسی امور پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما مولانا فضل الرحمان. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام جنید صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک مولانا، آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. امریکی سفیر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے ہماری، یہ تو اس کی خواہش سے ہی ہوئی ہے. اس نے مجبور کیا، کہنے لگا مولانا ملاقات بڑی ضروری ہے. ہونی چاہیے مولانا، ملاقات تو ہونی چاہیے. لیکن لوگوں کو ذرا حیرت ہوئی نا کہ آپ اتنے زیادہ اسٹانچ قسم کے اینٹی امریکن سینٹیمنٹس رکھتے ہیں، اس وجہ سے لوگوں کو حیرت ہوئی. نہیں دیکھیں، میں امریکن اینٹی بات تو کرتا ہوں. ابھی بھی جتنی دیر اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے میں اس کے اینٹی رہا ہوں. میں نے گفتگو کے جو ہم نے ویڈیو کلپس دیکھے آپ کی ملاقات کے، اس میں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ کی ہنسی نہیں رک رہی. نہیں دیکھ، وہ ہنسی والی جو بات ہے نا، آپ لوگوں نے چونکہ ساتھ گفتگو نہیں سنائی، اس لیے لوگوں نے سمجھا کہ شاید مولانا اس کے ساتھ بڑا دوستانہ ماحول میں بات کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہنسی کس بات سے نکلی ہے میں وہ واضح کرتا ہوں. وہ ظاہر ہے انگریز تھا تو انگریزی بول رہا تھا، میں پٹھان آدمی ہوں، میں پشتو بول رہا تھا. تو مجھے کہنے لگا کہ یہ کون سی زبان بول رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ بھی انگریزی ہے. تو کہتے ہیں یہ کیسی انگریزی ہے؟
मैंने कहा मैं बड़ी ABC वाली अंग्रेजी बोल रहा हूँ, छोटी वाली मुझे आती नहीं। और इस पे वो हैरान हो रहा था कि ये छोटी ABC वाली अंग्रेजी और होती है और बड़ी वाली और होती है। अरे वो अंग्रेज है खुद, तो उसको नहीं पता, हमने उसको बताया। वैसे ये जो अमरीकी इस्तेमार है उसकी मुखालफत तो हमारे है, ये हमारी पार्टी का मंशूर है, एजेंडा है, उससे तो अब कभी भी पीछे नहीं हटे। लेकिन वो इस्तेमार की मुखालफत करते हुए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी कि गायब होने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखिए मेरी बात सुनी, जो बात हंस के उसको समझ आ रही है, उसमें मैं किस लिए कचीचियां बटू। ये बटू जो है इसका मतलब है कचीचियां लूं। ये बटू है, ये बटू नहीं है, वो मंजूर बटू वाला बटू। तो गुफ्तगू क्या हुई है? देखिए उसको हमने दो टोक कहा है कि ये जो दुनिया के ऊपर अमेरिका की तरफ से जबर और जुल्म हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए। और चूंकि कश्मीर कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, उस हवाले से भी मैंने उसको कहा है कि ये हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का जो झगड़ा है ये तभी खत्म हो सकता है कि कश्मीर का फैसला हो। ये तुम हंस के क्यों ऐसे कर रहे हो? यकीनन यही गुफ्तगू हुई होगी, मुझे पता है। ये जो तुम्हारी एक्सप्रेशन है ये तो ये बता रही है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं। देखो हमें कोई जरूरत नहीं है दूसरी बात बताने, जो बात उधर हुई है वो हमने आपको बता दी है। हमने उसको दो टोक कहा कि देखो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत बंद करो, और ये जो इस्लाम के खिलाफ तुम लोगों ने ये रवैया बनाया हुआ है इसकी हम शदीद मुखालफत करते हैं। तो फिर उसने क्या जवाब दिया? उसका नहीं मुझे पता उसने क्या जवाब दिया, क्योंकि वो अंग्रेजी बोल रहा था। वो साथ जो मुतरजम बैठा हुआ था, ट्रांसलेटर, उसने तो मुझे यही कहा कि वो कह रहा अच्छा ठीक है। उसने कहा ठीक है, जो हमने कहा ये हमारे मौक़िफ़ की पता नहीं है तो और क्या है। उसके बाद खाना वाना शुरू हो गया, उसमें भी हंसी मजाक चलता रहा। अच्छा। हमने उसको खाने के लिए चपल कबाब दिया, तो कहते ये क्या है, कौन सी डिश है? हमने बोला चपल कबाब है। कहता वो क्या होता है? मैंने कहा यार यूँ समझो कि शूज कबाब है। कहते इसको क्यों कहती हो तुम चपल कबाब? मैंने कहा आराम से खाना है तो खाओ, हमने तुमको कभी पूछा कि सादे से बर्गर को हॉट डॉग क्यों कहती हो? उसके बाद कहता कि फिर इस चप्पल कबाब का अब क्या करना है बताओ मुझे। मैंने कहा उधर से तौलिया साबुन पकड़ो, इनको पाँव में डाल के तो चले जाओ बाथरूम में। तो मैंने कहा इसको खाना और क्या करना है पागल, इसको रखो उसके साथ वो जो है नान पड़ा हुआ है और साथ उसके चटनी भी है, पकड़ो खाओ, इसमें कौन सा पूछने वाला बात है। यार कितना टाइम हो गया है इंटरव्यू का? बस थोड़ा सा रह गया। थोड़ा सा रह गया? तो यार बताओ तो सही, इमरान खान जैसे बंदे इंग्लैंड में मकानों की छतों पे सरिया बांधते हैं, इमरान खान जैसे पठान श्रीलंका में जाके कहते हैं मैं अंग्रेज हूँ, और पकड़े उस वक्त जाते हैं जब किसी के घर में कालीन देख के कहते हैं ये तो 2 साल पहले मैंने बेचा था। मौलाना साहब इमरान खान पे तनकीद के बगैर आपकी बात मुकम्मल नहीं होती। जिस तरह चटनी के बगैर चप्पल कबाब हजम नहीं होता, इसी तरह इमरान खान पे तनकीद के बगैर मेरा इंटरव्यू मुकम्मल नहीं होता। चले कर ले तनकीद, आप क्या कहना चाहते हैं? बड़ी मेहरबानी यार तुम्हारे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान जैसे अंग्रेज एम्स्टरडैम की लाइब्रेरी में किताबें जिल्द करते हैं, इतना चिट्टा और इतना लंबा है ये, दूर से लगता है किसी हलवाई ने दूध फेंटा हुआ है। ये इमरान खान जैसे बंदे थोड़ा सा कॉल कर लेंगे। नाज़रीन के साथ का ख्याल, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।